بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی، یہ لاسٹ پلے ہے فرسٹ ایئر کا، دا اوئسٹر اینڈ دا پرل۔ یہ جو پلے ہے یہ بہت اچھا پلے ہے، یعنی اگر تین جو پلے لکھے گئے ہیں اس کے اندر اگر کوئی بہترین پلے ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ یہ پلے ہے۔ اصل میں یہ پلے جو ہے نا، یہ ایک انسانیت کے اوپر لکھا گیا پلے ہے۔ انسانیت سے یعنی کیا مراد ہے کہ یعنی ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ طریقہ سلیقہ بات کرنے کا، اور ایک محبت، اور ایسی ایک چیز کہ جو کہ آپ کے اندر ایک ریسپیکٹ پیدا کرتی ہے دوسرے بندے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے۔ نہ صرف آپ اپنی ضرورت کو دیکھتے ہو بلکہ آپ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتے ہو کسی دوسرے کے لیے۔ یہ اصل میں اس کا تھیم ہے، اور بہت ہی اچھا جو ہے پلے اس کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ یہ اس کے رائٹر ہیں ولیم سیرویان، اور اس کے اندر جو ہم ڈسکس کریں گے چیزوں کو، وہ کیریکٹرز ہوں گے کچھ خاص قسم کے، یعنی کیریکٹرز آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ کون کون سے اسکیچ ہیں اس کے اندر، اور سمری اس کی ہوگی، امپورٹنٹ کوشچن آنسرز ہوں گے، سینونیمز اور جنرل ایم سی کیوز، یہ ہم نے اس کے اندر کور اپ کرنے ہیں سارے کے سارے۔ آئیے اب اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے کیریکٹرز کے بارے میں کہ وہ کون سے ہیں۔ تو یہ ہیں جی اس کے کیریکٹرز، جو میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا تاکہ پورا ایک جو پلے ہے اس کے جو اسکیچ ہے آپ کے مائنڈ میں آ جائے۔ تو جو کیریکٹرز ہیں وہ ویسے تو نام کچھ اور بھی بیچ میں آئے ہیں، لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ 9 کیریکٹر ہیں میجر جس کے اوپر ڈائلاگز ہیں۔ تو اس میں جو پہلا جو کیریکٹر اس کے اندر، ہر پلے کے اندر ایک خاص امپورٹنٹ کیریکٹر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو کریٹن تھا وہ مین کریکٹر تھا، اور یہاں پہ جو دا اوئسٹر اینڈ دا پرل ہے، اس کے اندر جو مین کریکٹر ہے وہ ہیری وین ڈوسن ہے۔ یہ ایک نائی ہے، ایک حجام ہے، باربر ہے، اور اس کے بعد کلے لارابی ایک بچہ ہے چھوٹا سا 10 سال کا، اور کلارا بی جو ہے یہ اس کا باپ ہے کلے کا، اور یہ رخسانہ لارابی یہ بھی اس کی یعنی سسٹر ہے، اور گریلے اس کا کلاس میٹ ہے، اور مس میکوچین یا ویون موکچین جو ہے یہ ایک خاتون ہے جو ایک ٹیچر ہے، جو کہ یہاں پہ نئی آئی ہے اس قصبے کے اندر جہاں پہ ایکچوئل میں یہ پلے پرفارم ہو رہا ہے، اور یہ ٹیچنگ کے لیے یہاں پہ آئی ہے، اور ایک خوبصورت قسم کی خاتون جو ہے وہ اس کو بتایا گیا ہے۔ جج ایپل گارتھ ہے، اور یہ ایک اس کو جج اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے کچھ اینیملز تھے جس کے بارے میں مطلب اس کی کچھ پہچان تھی، تو اس نے وہ جج کیا تھا، تو وہاں سے اس کا نام جج بن گیا۔ ایپل گارتھ اس کا نام ہے ایکچوئل میں، تو جج ایپل گارتھ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد وزک جو ہے یہ ایک گھڑی ساز ہے، یعنی گھڑیوں کو ٹھیک کرتا ہے، اور اس کے بعد کچھ زیورات وغیرہ بھی یہ بیچتا ہے، اور زیادہ تر اس میں جو زیورات ہوتے ہیں وہ نقلی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی جو کہ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ نقلی سے مراد آرٹیفیشل جو کہ سیٹس ہوتے ہیں یہ وہ بیچتا ہے۔ اور ایک یہ بہت اہم کیریکٹر ہے اس کے اندر، مین، جس کو ایک رائٹر کہا گیا ہے۔ اصل میں اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو ویسے تو یہ سارے ہی کے سارے کیریکٹرز اگر ہم دیکھیں جائیں تو اپنی جگہ پہ سارے ہی بہت اچھے ہیں، اور ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے یہ کیریکٹر سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں نا اب جب پلے شروع ہوگا نا تو اس کے اندر کچھ ہیری وین ڈوسن ہے جو مختلف قسم کی خاص طور پہ کیپ پہنتا ہے، جو کہ میں پلے اس کو شروع ہوتا ہے تو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ تو اس کو کیپس کو جو ہیڈ وغیرہ ہیں وہ میں نے یہاں پہ نا کچھ اس کے اسکیچ یہاں پہ لیے ہوئے ہیں تاکہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا، تاکہ یہ مائنڈ میں تھوڑا میرا خیال میں شاید رہ جاتا ہے کون کون سی کیپ کے جہاں پہ یا جو اس کے ہیڈ ہیں ایکچوئل میں ان کے جو نام آئے ہیں۔ اس میں اسٹو پائپ ہے، یہ ایک لمبی سی ایسے ہیڈ ہوتی ہے اس طرح، اور یہ امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس نے یہ جو کیپ ہیڈ جو وہ یوز کرتا تھا وہ یہ والی تھی، اسٹو پائپ۔ اس کے بعد ڈربی ہیٹ ہے، اور یہ اس طرح کی ہے، اس کے اوپر یہ تھوڑی سی ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ خاص میں لڑکیوں میں زیادہ مشہور ہوتی ہے، اور یہ لیکن لڑکے بھی پہنتے ہیں۔ اگر آپ نے عامر خان کی ایک مووی تھی میرے خیال میں دھوم 3، اس کے اندر جو ہیڈ تھی وہ ڈربی ہیڈ پہنی ہوئی اس نے، تو یہ اس طرح کی ایک ہیڈ ہے، اور سیمی فارمل اور انفارمل اٹائر یعنی لباس کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک یعنی کوئی پارٹی یا فنکشن وغیرہ کے طور پر۔ اس کے بعد ویسٹرن ہیٹ ہے، یہ نیچے یہ دکھائی گئی ہے ویسٹرن ہیٹ، اس کو کوبوائے ہیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جو لوگ فارم ہاؤس میں ہوتے ہیں اور وہ ایک بندہ گھوڑے پہ ہوتا ہے، ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جاتا تھا، اور وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کیپ اس نے ایکچوئل میں پہنی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ویسٹرن ہیٹ۔ تو ویسے 7 ہیٹ ہیں جن کے نام یہاں پر آئے ہیں۔ اس کے بعد ہومبرگ ہیٹ ہے، اور
یہ جو ہیٹ ہے اس کو سر ونسٹن چرچل جو کہ ایک یو کے بہت یعنی نامی گرامی ایک رائٹر بھی تھے اور وہ پولیٹیشنز بھی تھے، تو وہ جو ہیٹ پہنا کرتے تھے وہ یہ والی ہومبرگ ہیٹ ہے۔ اس کے بعد اسکل کیپ ہے۔ اسکل کیپ یہ کیپ ہے جو کہ کامنلی یوز کی جاتی ہے، تو یہ کیپ بھی وہ ایکچوئل میں اس کے نام جو ہے وہ پلے کے اندر ملتا ہے، تو یہ اسکل کیپ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فیمسلی یوزڈ بائی دا اسٹوڈنٹ ایٹ دا کیتھولک یونیورسٹیز ان دا بیلجیم، یہ وہ اسٹوڈنٹس وغیرہ زیادہ تر یہ کیپ پہنتے ہیں۔ اس کے بعد بیرٹ ہے، یہ جو کہ پولیس وغیرہ یا کوئی خاص قسم کے جو سولجرز ہوتے ہیں جو کیپ استعمال کرتے ہیں اس کو بیرٹ کہتے ہیں۔ اینڈ دا لاسٹ ون دیر از اسٹرا ہیٹ، یہ جو تنکوں وغیرہ کی بنی ہوتی ہیں، اور عام طور پر اگر مسلم کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں اور مسجد کے اندر بھی خاص قسم کی ٹوپی ملتی ہے جو ڈیورنگ نماز یعنی وائل آفرنگ پریئر لوگ جو ہیں وہ اس کو سر پہ رکھ لیتے ہیں، وہ خاص طور پہ اسی کی بنی ہوتی ہے۔ صفیں بھی بنائی جاتی ہیں اصل میں جو کھجور کا اصل میں جو پتا ہوتا ہے اس سے زیادہ تر یہ بنائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اسٹرا ہیٹ۔ تو یہ کچھ ہیٹ ہیں جن کے یہاں پر آپ کہہ لیں کہ یہ نام آئیں گے، اور جو میں نے آپ کو یہاں پہ اسکیچ دکھا دیا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا شاید ذہن میں چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم اب اس کو اپنے پلے کو جو ہے اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے، اور سمری سے ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے۔ تو ون بائی ون اس کو میں کوشش کروں گا کہ پورا جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں۔ اچھا، اب یہ پلے کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ یہ جس علاقے میں پلے اصل میں پرفارم کیا جا رہا ہے وہ اس جگہ کا نام جو ہے وہ کیلیفورنیا ہے، جو کہ US کی ایک اسٹیٹ ہے، اور اس کی جو آبادی بتائی گئی ہے وہ 909 تقریباً وہاں پہ کچھ لوگ آباد ہیں، اور وہاں پہ ایک سمندر بھی ہے جسے اوکے بائی دا سی کہا گیا ہے، اور اسی سمندر کے کنارے پہ ایک دکان ہے ایک نائی کی یا حجام کی، جس کو ہیری وینڈوسن حجام کے نام سے ایک بورڈ بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور ہیری وینڈوسن اصل میں آنر ہے وہاں کا، یا وہ نائی ہے ایکچوئل میں، یا باربر آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کو۔ تو یہ پرانی طرز کی ایک دکان دکھائی گئی، اور اصل میں جو سارا پلے ہے نا یہ اس دکان کے اندر پرفارم ہو رہا ہے، یعنی چھوٹی سی دکان کے اندر یہ سارا کچھ یہ ایکچوئل میں پرفارم ہو رہا ہے، اور یہ دکان ایک پرانی طرز کی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری مختلف قسم کی کاٹ کباڑ کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ اور رائٹر یہ لکھتا ہے کہ جو اس طرح کی دکان ہے نا اس میں عام طور پر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ شاید ایک عام نائی کی دکان پہ تو موجود ہی نہیں ہوتی ہیں، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں انفیکٹ، اور اس میں ایک جو قیمتی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیری کی اپنی ذات ہے، یعنی ہیری وینڈوسن جو ہے وہ پرسنالٹی وائز وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، اور وہ بھی اس دکان میں ہی ہے، اور اصل میں جو یہ جو پلے ہے اس کا جو مین کیریکٹر ہے وہ ہے ہی ہیری وینڈوسن۔ اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ جب بھی وہ بال اصل میں کاٹتا ہے کسی کے، تو وہ جو سفید حجام والی جو سفید جیکٹ ہوتی ہے وہ نہیں پہنتا، کٹنگ کرتا ہے لوگوں کی، اور لیکن مختلف قسم کی ہیٹ ہیں وہ پہنا کرتا ہے، جس میں ہیٹ جس میں نے آپ کو دکھایا ہے ادھر، جس میں اسٹف پائپ ہے، ڈربی ہیٹ ہے، ویسٹرن ہے، ہومبرگ ہے، اسکل کیپ ہے، بیریٹ ہے یا اسٹرا، یہ اس طرح کی جو کیپ ہیں وہ یہ پہنا کرتا ہے کٹنگ کے دوران۔ جب بھی وہ یعنی جب ایک نیا بندہ آئے گا تو وہ اپنی ہیٹ چینج کرے گا، یا اپنی کٹنگ کرواتا ہے تو وہ ہیٹ چینج کر لیتا ہے، تو اس طرح کر کے اس کو دکھایا گیا ہے۔ تو یعنی یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ کوالٹی آف ورک بتا رہا ہے کہ ہیری کس طرح کا انسان ہے، اور وہ اس کی کوالٹی آف ورک کو شو کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی دکان کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ اس کی دکان جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ہی یعنی اس کی ہیری کی دکان کے اندر مختلف قسم کے کاٹ کباڑ کی چیزیں پڑی ہیں۔ کاٹ کباڑ سے مراد ہے یعنی اوڈ اینڈ اینڈز جو چیزیں ہوتی ہیں، جو پرانی چیزیں جو بھی ملتی ہیں، تو وہ وہاں پہ آ کے جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ دکان میں آ کے رکھ دیتا ہے۔ اصل میں یہ کاٹ کباڑ کی چیزیں جو ہے نا وہ بچے لے کے آتے ہیں، بعد میں بڑوں کو بھی عادت ہو جاتی ہے، وہ بھی ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ ہیری کی دکان میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ جو چیزیں وہاں پر اس کی دکان میں رکھی گئی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ سیب جو ہیں، سیب نہیں سیپ مینس سپی جو ہوتی ہے یعنی اوسٹر، اس کے جو خول ہوتے ہیں وہ خول پڑے ہوئے ہیں، زیادہ تر پتھر کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کے ٹکڑے ہیں جو کہ سمندر اچھال دیتا ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی لکڑی ہوتی ہے نا پانی پہ تیر رہی تھی تو وہ سمندر اچھال کے کنارے پہ پھینک دیتا ہے، تو جس کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ لا کے ہیری کی دکان میں رکھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو چیزیں پڑی ہیں اس کے اندر ایک تیرنے والی جیکٹ ہے، ایک رسا پڑا ہوا ہے، سمندری پودے ہیں وہاں پر، اور ایک پرانی طرز کی ایک کرسی جو ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ایک سین ہے کہ کس طریقے سے یعنی ایک پلے جہاں پہ ہو رہا ہے ایکچوئل میں وہاں پر کیا ہے۔ اب آگے پلے انفیکٹ شروع ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ہیری اور کلے کے ڈائلاگز ہیں اس کے اندر،
جو میں اب آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا. 2 پارٹس میں ہم اس کو پورے پلے کو ہم کور اپ کریں گے, اور ساتھ ساتھ میں شروع میں جو چیزیں ہوں گی میں کوشش کروں گا کہ پوری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ میکسیمم پتہ چلتی جائیں, اور آپ کا انٹرسٹ بھی بنا رہے اس کے اندر, اور آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں گے تو بات پوری سمجھ آئے گی. اور اگر آپ اس کو بیچ میں اسکپ کریں گے تو آبویسلی پھر بات کہیں کے بھی نہیں ہوگی. اسکپ آپ کرتے ہوئے جائیں گے تو آبویسلی بات آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ایکچولی میں ہوا کیا ہے یا ہو کیا رہا تھا. اچھا, اب یہ اس طرح ہوتا ہے کھیل, کچھ شروع اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو ہیری ہے وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, یعنی اپنی کٹنگ کرانے کے لیے ہے وہ نائی, لیکن اب وہ کٹنگ کروا رہا ہے, یعنی نائی کو بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا اپنی کٹنگ کرانے کے لیے. تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا نام کلے ہے, وہ اس کو ہیئر کٹ دے رہا ہے, اور اس کی جو عمر ہے وہ کوئی 9 سے 10 سال کی ہے. اور اس کی کٹنگ کر کے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مسٹر ہیری وین ڈوسن, جو کام تم نے مجھے کہا وہ میں نے کر دیا, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے, اور پتہ نہیں تمہاری کٹنگ کیسی بنی ہے یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. تو وہ اسے ایسے ہی پیار سے اسے کہتا ہے کہ کاٹے تو تم نے میرے بال لیے نا. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں کاٹے تو میں نے بال لیے, لیکن یہ ایک شیشہ وہ اسے دکھاتا ہے, کہتا ہے کہ شیشے چیک کر لو. اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, پھر مجھے پتہ ہے تم نے پچھلی بار میں بڑی کٹنگ کی تھی اور اچھی کٹنگ کی تھی تم نے میری. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہیری مجھے لگتا ہے, ہیری وین ڈوسن کو کہتا ہے کہ ہیری مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی اچھا نائی نہیں بن پاؤں گا, یعنی ایک اچھا حجام کبھی نہیں بن پاؤں گا. تو ہیری کہتا ہے کہ ممکن ہے ایسا نہ ہو, ایسا ممکن ہے ایسا نہ ہو, لیکن اس کے برعکس ممکن ہے کہ تم کچھ اور بن جاؤ, کچھ اچھے انسان بن جاؤ کسی اور طرز میں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ یعنی جو ہے وہ ایک فیلڈ ہے تو اسی کے اندر ہی ہو جائے, کوئی دوسری فیلڈ کے اندر ہی ماہر ہو سکتا ہے. یہاں بڑی اچھی ہے کہ اس نے بات کی ہے رائٹر نے, جو میں تھوڑا سا اپنا ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں نا ہر انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کا بنایا ہے, اور ہر انسان کی جو خوبیاں خواص اس کی شکل عقل الگ الگ ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں سارے کہ جیسے کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا یار میں بھی ایسا ہوتا, یہاں میں اس جیسا ہوتا, میں بھی ویسا بنتا, جیسا یہ ہے تو ایسا ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے زندگی کے اندر. مین کہ جیسے آپ ہو ویسے آپ بیسٹ ہو, جیسی آپ کی شکل بنی, جیسی آپ کا عقل ہے, وہ بہترین چیز میں اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جو کچھ دیا ہے, یعنی جس کے پاس جو بھی ہے, جتنا قد ہے, جتنا کاٹ اس کا ہے, یا جتنا جسم ہے, یہ موٹا پتلا ہے, لمبا ہے, شارٹ ہے, جو بھی ہے, مین وہ اپنے اس فارم کے اندر بیسٹ ہے, کیونکہ اللہ عادل ہے. اور اس کے عدل کی یہ صفت ہے کہ اس نے جو دیا, کسی کو غریب ماں باپ دیے تو اس کے اندر بہتری ہے, کسی کو امیر دیے تو اس کے اندر بہتری ہے. اب وہ کوئی بندہ کہ اچھا میرے ماں باپ بھی امیر ہوتے تو کیسا ہوتا, یا میرے پاس بھی گاڑی ہوتی تو کیسا ہوتا, یا میرے پاس یہ ہوتا تو کیسا ہوتا. انفیکٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ چیزیں ہیں, چیزیں زندگی کے اندر اگر آج آپ کے پاس نہیں ہے تو کل کو آ جائیں گی, لیکن اس کو اگر آپ بار بار یہ سوچیں کہ اچھا مجھے یہی ہونا چاہیے, یا ایک بندہ ہے, تو عام طور پر زیادہ تر بلکہ 90% جو خیالات ہیں کہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے, ہر ایک کے آگے کوئی نہ کوئی ایک امیج ہوتا ہے, یعنی کوئی بندہ کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ کسی دوسرے کو دیکھ کے, وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, جیسے کہ نہیں مجھے فوج میں جانا ہے, مجھے پولیس میں جانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے نوکریوں کا سلسلہ یہی ہے, کاروبار ہے تو وہ بھی بس جو کاروبار پہلے چل رہا ہے اسی کو کاپی کر کے لوگ وہی کرتے چلے جاتے ہیں, کچھ نیا نہیں کرتے, کچھ ایسا کہ جس سے کچھ اور بہتری آ سکے. اور دنیا کے اندر ہر جگہ کے مسئلے مسائل ڈفرینٹ ہیں. جو چیزیں آج سے یعنی آپ کہہ لو کہ 30 40 یا 50 سال پہلے ہوا کرتی تھی, آج وہ نہیں ہیں, چینج ہو گیا, اور ٹائم چینج ہوتا رہتا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اسٹیٹک ہو جائے. ریکوائرمنٹ چونکہ وقت کے حساب سے چینج ہو رہی ہے, تو مینس کہ آپ کو بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے, اپنے آپ کو اس کے مطابق چینج کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق چینج نہیں کرو گے, اپنے آپ کو بہتری کی طرف نہیں لے کے آؤ گے, تو مشکل ہو جائیں گی چیزیں ساری. تو یہ سارا اس کے اندر یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں. اچھا وہ اسے بڑا اچھا جو اس کو یعنی آپ کہہ لو ڈائلاگ ہے, یا یہ جو آپ اسے کہہ لو, تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کلے کہ تم دنیا کے کسی کچرے میں چھپے ہوئے کسی ایسے شخص کے طور پر سامنے آ جاؤ جو بوڑھے تھکے ماندے انسانی دلوں کی راحتی بن جائے. مطلب کہ تم کسی انسانیت کا درد بانٹنے والے بن جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ تم نائی بنو, کہ اگر میں نائی ہوں تو تم بھی کٹنگ کرتے ہو تو تمہیں لگے کہ اچھا میرے پاس پیسے, ایکچوئل میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی کوئی ایسا کاروبار ہو جس میں تھوڑے پیسے کمانا شروع کر دوں. تو کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ تم وہی کرو جو کوئی دوسرا انسان کر رہا ہے, تم کچھ کسی انسانیت کا درد بانٹنے والے شخص بن سکتے ہو. تو کلے آگے سے کہتا ہے کہ کون, میں؟ ہیری کہتا ہے کیوں نہیں. کلے کہتا ہے کہ بوڑھے شکستہ انسانی دلوں کے لیے راحت, یہ تم ایسا کہہ سکتے ہو کہ میں ایسا بن جاؤں گا. تو ہیری کہتا ہے کیوں نہیں کلے, تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ تمہیں کوئی ایک کام کر لو, جیسے آپ کوئی دھن تشکیل دے لو, دھنیں تشکیل دو. دھنیں کیا ہوتا ہے, یعنی ایک سمفنی کریٹ کرو, کمپوز کرو, سمفنی کمپوز کرو, یا کوئی تصویر اپنے ذہن میں بنا لو, یا کوئی کتاب تصنیف کرو, یا کوئی فلسفہ ایجاد کر لو. مینس کہ یہ سارا کچھ ایک ساتھ نہیں ہوگا. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ساتھ نہیں ہوگا, لیکن ابھی تم بچے ہو, ابھی تم اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناؤ گے کہ تمہیں یہ بننا ہے, تو مینس کہ آفٹر فیو ایئرز یا کچھ ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد تم وہ بن پاؤ گے.
لیکن اس کے لیے آپ کے مائنڈ کے اندر ایک امیج ہونا ضروری ہے. جیسے ہوتا ہے نا, کیسے کہتے ہیں ٹارگٹ, گول سیٹنگ, وہ ضروری ہے کہ اگر تم اپنے مائنڈ میں ایک چیز بنا لیتے ہو کہ یہ تم بننا چاہتے ہو, تو ود دا پیسج آف ٹائم یا ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد وہ تم بن پاؤ گے, ایسا ممکن ہے. تو یہ خیر اس کو وہ سمجھاتا ہے, یعنی 4 آپشن اس کو دیتا ہے کہ کوئی کیا کرو, تم اپنے ذہن میں کچھ سمفنی کریٹ کرو, یہ یعنی ایسا چیز جو تمہیں کرنے میں اچھا لگتا ہو. سمفنی کریٹ کرو یعنی دھنیں تشکیل دینے سے کیا دھن ہوتی ہے, یعنی آپ یوں کریں جیسے میوزک ہوتا ہے. اب میوزک آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر ایک ردم ہوتا ہے, کہ اس کا سیکوینس ہوتا ہے, اور اگر وہ سوچو کہ سیکوینس ہی نہ ہو, 2 گانے ایک ساتھ چل رہے ہو نا, تو کسی ایک کا مزہ نہیں آتا. کبھی سوچا ہے, یعنی ایک طرف ایک گانا چل رہا ہے, دوسری طرف ایک گانا چل رہا ہے, اور وہ دونوں گانے ایک ساتھ چلا دیے جائیں تو عجیب قسم کا ماحول بن جائے گا. مینس کہ اس کی کچھ لیرکس اور ہیں, دوسرے کے کچھ لیرکس اور ہیں, مینس کہ ان دونوں کو ایک ساتھ ایکچوئل میں شروع ہی نہیں ہونا, ایسا ہے نا. تو عجیب سی ایک حالت بن جائے گی. تو اس کا جو دھن ہوتی ہے, جو تشکیل دی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک سمفنی ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک آپ کے لوگ اسموتھنیس ہونی چاہیے, وہ ضروری ہے. یا پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ تم کو تصویر یعنی کوئی اپنا امیج مائنڈ میں بناؤ کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو, اور اس کے پیچھے تم لگ جاؤ, ٹھیک ہے. اور یا کوئی کتاب تصنیف کر دو. مینس کہ اوبویسلی کوئی 9-10 سال کا بچہ تو یہ نہیں کر پائے گا, لیکن اسے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ تم کر سکتے ہو. پھر اسے کہتے ہیں کہ کوئی فلسفہ تم بنا لو. فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کے بیس پر آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہو کہ ایسا ہے, یوں چلتی ہے لائف, ٹھیک ہے. اب اس کی آپ اپنی زندگی میں اتار لیتے ہو. جیسے کہ فلسفہ کسی کے ایکسپیرینس کی بیس پر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے انسان کے اوپر کسی طرح کی کوئی ڈپینڈنسی نہیں رکھنی چاہیے. ڈپینڈنسی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر انسان کی ہونی چاہیے. اگر وہ کسی انسان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے گا, اسے لگے گا کہ میں یہ شخص اگر کامیاب ہوا تو میں کامیاب ہوں گا, اور یہ ایسا بن گیا تو میں ایسا بن جاؤں گا. تو یہ اگر آپ نے ڈپینڈنسی کسی کے پیچھے چل رہے ہو, کسی کو اس طرح فالو کر رہے ہو, تو جہاں وہ ڈوبے گا نا, ایکچوئل میں آپ بھی مرو گے, اور ایسے ہی ڈوبو گے. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ایکچوئل میں یہ ہے کہ آپ کسی ریلیشن رکھو آپ کسی کے ساتھ, لیکن اس کو آپ ڈپینڈنٹ مت ہو جاؤ اس کے پیچھے. کیونکہ اس طرح کیا ہوگا کہ اگر وہ تو کامیاب ہو گیا تو پتہ نہیں آپ ہو گئے یا نہیں, لیکن اگر وہ ناکام ہوا تو آپ ڈیفینیٹلی ناکام ہو. ڈیفینیٹ سی بات ہے یہ, یعنی اصل میں وہ یہاں پہ سمجھانا چاہتا تھا. تو کلے کہتے ہیں کہ میں ایسا کر نہیں سکتا, مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہو پائے گا. اس نے کہا کیوں نہیں ہوگا, ایسا ہو سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے کوئی ایسا کیا ہے, کوئی فلسفہ ایجاد کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا ہاں میں نے فلسفہ ایجاد کیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ فلسفہ کیا تھا؟ تو ہیری اسے کہتا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ. تو وہ اسے کہتا ہے کہ کس طرح کا وہ طریقہ تھا؟ اس نے کہا کہ پرسکون بے فکر رہنے کا طریقہ. یعنی یہاں پھر میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ پرسکون زندگی کس طریقے سے انسان گزار سکتا ہے. پرسکون زندگی آپ کی گزر سکتی ہے اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے. اگر آپ اپنی صرف ضرورتوں کو دیکھیں گے نا کہ کیا چیز آپ کی ضرورت ہے, اور انفیکٹ انسان ہے کیا, اس کی ضرورت, اور ضرورت کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. لیکن جو لگژری چیزیں ہیں, جو ایسی چیزیں ہیں, میں آپ یوں کہہ لو کہ جو صرف بس ایسے ٹور ٹپا ہے, بس اگلے بندے کو دکھاؤ اور آپ کو لگے واہ یار کیا بات ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بغیر رہا جا سکتا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ٹور ٹپے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو بھولے ہوئے ہیں. اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ باہر کا ایک بندہ اٹھا رہا ہے. وہ آپ کی ضرورتوں کو مہنگا کرتا چلا جا رہا ہے, اور ٹور ٹپا آپ سے دور کرتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے آپ کو بھگا رہا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہو, یعنی آپ سے مراد ہم سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارے یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو بھولے ہوئے ہیں کہ بھاڑ میں جائے یار, مجھے یہ حاصل کرنا ہے, مجھے وہ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو دوڑو, لیکن آپ کو اس چیز کے پیچھے جانے کے لیے اپنا اس میکانزم کو سب سے پہلے سمجھو کہ جو چیز کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہو اس کا میکانزم ہے کیا. اس کا اگر آپ میکانزم نہیں سمجھ پائے اس چیز کو حاصل کرنے کا, تو آپ کے کبھی ہاتھ آنے والی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ یہ آپ کو بھگایا جا رہا ہے یا آپ بھاگ رہے ہو. ہمیں بھگایا جا رہا ہے, ہم بھاگ نہیں رہے. اگر ہم خود بھاگ رہے ہوتے نا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ اس کا میکانزم کیا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا, تو ہم اس کو حاصل بھی کر لیتے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. ایکچوئل میں بھاگتے ہم جا رہے ہیں, لیکن انفیکٹ ہمیں بھگایا جا رہا ہے کچھ دکھا کر. کچھ خواب سنہرے دکھائے جاتے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, اور ہم اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. تو یہ ایک مشکل چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے لیے بن جاتی ہیں. اچھا, تو کلے اسے کہتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ لگتا ہے. تو ہیری کہتا ہے کہ سارے فلسفے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو پھر وہ اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ کلے اصل بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ جس جگہ یہ میری دکان ہے, یہ باربر کی جو شاپ ہے, یہاں پہ ہی یہ اصل میں کسی کی دکان تھی پہلے, آج سے کوئی 24 سال پہلے. تو جب میں یہاں پہ آیا تھا اوکے بائی دا سی اس علاقے میں, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی جو بندہ جس کی یہ دکان ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے. تو میرے پاس اس وقت صرف $80 تھے. میں اس کے پاس گیا, میں اسے بتایا کہ میرے پاس $80 ہے. تو اس بندے نے یعنی جو پہلے نہیں تھا, انفیکٹ اس نے کیا کیا کہ
उसने ये दुकान मुझे बेच दी और $75 की बेची, $75 की। और ना सिर्फ $75 की ये दुकान बेची, बल्कि उसने मेरी जो कटिंग थी ये भी उसने मेरी फ्री में। तो क्ले उसे कहता है कि अच्छा ये तो फिर मेरे पैदा होने से पहले की बात हुई। तो हैरी उसे कहता है कि हाँ ये तुम्हारे पैदा होने से कोई 15-16 साल पहले की बात होगी। तो ये उनकी बात होती है। और उसके बाद क्ले उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे क्या देखा। उसने कहा कि ओके बाय द सी, और ये दुकान मेरे लिए क़याम के लिए एक मुनासिब जगह थी कि मुझे लगा कि मुझे यहीं ठहरना है। और मेरे ये से होता है ना कि एक दिल में बात एक आ जाती है कि अच्छा हाँ यही चीज़ मुझे करनी है और इसी चीज़ की तरफ मुझे जाना है। तो कहता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैं यहाँ बस बैठ गया। तो फिर उसके बाद कहता है कि मिस्टर वैन डॉसन, मेरा ख्याल है कि अगर तुम इस कस्बे में ना होते तो मैं तो कभी हजामत भी ना बनवा पाता। तो हैरी उसे कहता है कि असल में ना कोई भी हजामत ना बनवा पाता। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा ख्याल ये है, मैं असल में कहना ये चाहता हूँ कि मैं तो तुमसे फ्री कटिंग करवाता हूँ ना, मैं तो तुम्हें को पैसे भी नहीं देता हूँ। तो हैरी उसे बड़ा अच्छा जवाब देता है। उसने कहा नहीं, तुम फ्री नहीं कटवाते हो, तुम एक्चुअली मुझे पे करते हो। उसने कहा वो कैसे। उसने कहा वो इस तरह कि तुम मेरे बाल काट देते हो फ्री में और मैं तुम्हारे बाल काट देता हूँ फ्री में। तो ये तो सीधा सीधा एक हिसाब हो गया ना, इसके अंदर तो यानी वो कोई दूसरी तीसरी कोई बात ही नहीं है। तुमने मेरे बाल फ्री में काट दिए, मैंने तुम्हारे बाल फ्री में काट दिए, तो एक सीधा सीधा हिसाब है। उसने कहा नहीं, तुम एक हजाम हो और वैसे तुम $1 लेते हो, तो मेरे से तुम $1 भी नहीं ले पा रहे। तो उसने कहा कि $1 की बात नहीं है, मैं किसी की कटिंग $1 में करता हूँ, किसी से मैं $0.5 ले लेता हूँ, तो कभी कभार मैं नहीं भी लेता किसी और से भी। तो ये एक अपना वो एक तरीकार बताता है कि यहाँ पे किस तरीके से वो चल रहा है। तो फिर वो जो क्ले है उसे कहते हैं कि जी हाँ बहरहाल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और मेरा ख्याल है कि मुझे साहिल समुद्र पर जाना चाहिए और वहाँ मुझे कुछ चीज़ ढूंढ लेनी चाहिए। तो हैरी उसे कहता है कि हाँ तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आता, लेकिन चूँकि हफ्ते का दिन है आज, तो मुझे कुछ उम्मीद है कि शायद कुछ ग्राहक वगैरह आ जाए और मेरा कुछ कारोबार ही थोड़ा बेहतर हो जाए, कोई कटिंग वगैरह कर लूँगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। तो क्ले कहता है कि हाँ ठीक है तुम रहो, और मुझे लगता है कि आज मैं शायद कोई कीमती चीज़ ढूंढ के लाऊंगा। तो हैरी कहता है कि हाँ ज़रूर, आजकल जो वक्त चल रहा है समुद्र कोई हो सकता है कोई अच्छी चीज़ उछाल के बाहर फेंक दे। तो क्ले उसे कहता है कि हाँ अच्छी चीज़ उछाल के फेंकेगा सिवाय रकम के, यानी पैसा नहीं फेंकेगा, बाकी तो कुछ भी फेंक सकता है। ये जब बात क्ले हैरी सुनता है तो वो भांप लेता है कि शायद उसको पैसों की ज़रूरत है। तो उसे कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत क्यों है, क्या करना चाहते हो तुम पैसों का। उसे कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और एक काम है जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो वो कहता है किन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है और क्या करना चाहते हो। ऐसे कहता है कि मुझे अपने वालिद को घर लाना है जो कि यानी चला गया है। ये उसका बाप है असल में, जो कि यानी अपनी बीवी के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा होता है। असल में यानी वो गरीब फैमिली है इनकी, और चूँकि वो काम वगैरह नहीं करता होता तो उसकी लाजिम बात है यानी काम काज नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े होते हैं थोड़े बहुत। तो उसकी जो बीवी है उसके साथ उसकी अनबन बनती है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। तो वो उसको बता रहा है कि मैं अपने जो वालिद साहब है उसको मैं घर वापस लाना चाहता हूँ और अपनी अम्मी के लिए कुछ तोहफा भी मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो फिर वो जो हैरी है वो कहता है कि अच्छा अब एक लम्हा इंतज़ार करो क्ले, मुझे साफ साफ ये बताओ कि तुम्हारा वालिद गया कहाँ पे है। तो क्ले कहता है कि ये तो मैं बात नहीं जानता कि वो कहाँ गया, लेकिन ये था कि जब मैंने पिछली बार कटिंग करवाई थी 1 महीना पहले, तो उस वक्त वो घर छोड़कर चला गया था और उसने अपना सारा सामान उठाया और वो घर से निकल गया। और उसने सिर्फ एक बावर्ची जो खाना है उसकी दीवार पर एक इबारत लिखी थी कि एनफ इज़ एनफ, कि वक्त बहुत हो गया और अब मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है। और हम तो समझे कि शायद वो 1 दिन गया होगा या 1 रात रहेगा तो दूसरे दिन वापस आ गया, लेकिन अब तो हम अपनी वो जो होप थी, तवक्को थी, वो भी हम खो चुके हैं, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी वापस आएगा। और फिर उसे क्ले कहता है कि तुम फिर अब उसे वापस कैसे लाओगे। तो वो कहता है कि वापस लाने का मैंने जो तरीका ढूंढा है वो यही है कि ओके बाय द सी का जो एक अखबार है हफ्ते में जो निकलता है, तो उसमें उस अखबार का नाम है गिल न्यूज़पेपर। तो वो कहता है कि उसमें मैं अपना एक ऐड मैंने दिया है, एक इश्तिहार दिया है, और मुझे लगता है कि शायद अगर उसके कहीं वो पढ़ ले तो मुझे लगता है कि शायद वो वापस आ सकेगा, अगर वो उसे पढ़ ले तो। फिर उसे कहता है कि पहले हमारे अब तो पैसे भी ख़त्म होना शुरू हो गए हैं और पिछली गर्मी में हम लोगों ने मिलकर सारी फैमिली ने काम किया था, तो कुछ पैसे हम लोगों ने जमा कर लिए थे। उसने कहा, फिर वो पूछता है कि तो क्या तुमने गर्मियों में कुछ मजदूरी वगैरह की थी। उसने कहा हाँ, हमारे एक जगह का एक्चुअल में नाम है कैरन कंट्री कहते हैं। कैरन कंट्री के अंदर हम लोगों ने कपास चुनी थी और मैं था, मेरे वालिद साहब थे, मेरी माँ थी, तो कुछ पैसे वगैरह इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अब तो वो पैसे भी ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। तो
اب مشکل ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو جو ہیری ہے وہ اخبار کی طرف اشتہار وہاں پڑی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم نے اشتہار میں کیا لکھا ہے. تو اشتہار جو تھا جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ اپنی طرف سے تو ہم نے ایک اچھا اشتہار لکھا ہے جس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ کلارا بھی گھر واپس آ جاؤ، تمہارا مچھلی پکڑنے کا جو سامان ہے وہ بحفاظت ہم نے کہیں سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور آج کل جو بہت سی مچھلیاں ہیں جو تمہیں پسند ہیں وہ آج کل ان کی کافی بہتات ہے اور وہ آئی ہوئی ہیں سمندر کے اندر. کچھ مچھلیوں کے یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں یعنی اس اشتہار کے اندر، جس میں کیبیزون، پرچ اور باس، یہ کچھ 3 مچھلیوں کے نام ہیں جو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ان کی بہتات ہے، یہ کافی ہیں یہ، تو تم واپس آ جاؤ. اور وہ کہتا ہے کہ گزری ہوئی جو بھی باتیں ہیں جو ہو گیا بس وہ سو ہو گیا، اس گزری ہوئی باتوں کو تم بھلا دو اور اپنے گھر جو ہے وہ واپس آ جاؤ تم. اور ہم سارے ہی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، جیسے کہ ماں، کلے، رخسانہ، اور اس کے بعد رفس اور کلارا. یہ اپنے یعنی اس کے 4 بچے تھے ہیری کے، سوری اس کے کلارک کے 4، یعنی اس کے ایک یہ تھا اور 3 اس کے باقی جو بہن بھائی تھے. تو یہ 4 بیٹے آپ کہہ لیں یعنی بچے تھے ایکچوئل میں، یعنی اس میں ایک بیٹی ہے اس کی اور باقی یہ تھے. تو یہ 4 چلڈرن جو تھے اس کے اندر ہیں. تو یعنی یہ اس کو اپنے وہ کہتا ہے کہ تم واپس بھی آ جاؤ. یعنی اشتہار میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اشتہار کے اندر ایکچوئل میں بات کیا ہوئی کہ اس نے یہ بتایا کہ مچھلی پکڑنے کا سامان تمہارا سیف ہے اور ہم سارے تمہیں یاد کرتے ہیں، واپس آ جاؤ. مچھلیوں کے نام بھی اس نے لکھے اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ پچھلی باتیں بھلا دو اور سارے ہم گھر والے تمہیں مس کر رہے ہیں تو تم جلدی ہی واپس آ جاؤ. تو ہیری کہتا ہے کہ کافی اچھا ایک اشتہار ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہارے والد نے پڑھ لیا تو وہ ضرور واپس آ جائے گا. تو یہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ واپس آ جائے گا؟ تو ہیری کہتا ہے ہاں مجھے امید تو یہی ہے. تو پھر وہ جو کلے ہے اسے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اگلا جو کیریکٹر ہے وہ مس مکچیون جو ہے اس کا آتا ہے. اب کلے جب چلا جاتا ہے تو ہیری ایک اپنی ہیٹ اتارتا ہے وہاں پہ اور اپنی شیونگ کریم جو ہے وہ منہ پہ پلنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد شیو کرنا شروع کرتا ہے. تو وہاں پہ ایک خاتون جو ہے جو کہ کافی خوبصورت قسم کی خاتون ہے اور اس کے بال لمبے ہیں اور سنہری قسم کے ہیں، وہ چھتری وغیرہ کو بند کرتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہوتی ہے. ہیری کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مس امریکہ ہیں. تو لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میں مس مکچیون ہوں. تو ہیری کہتا ہے کہ ہاں میرا نام ہیری وین ڈوسن ہے. تو لڑکی کہتی ہے ہاں کہ تمہارا کیا حال چال ہے، ایک دوسرے کے حال چال پوچھتے ہیں. اور لڑکی کہتی ہے کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں. تو ہیری ذرا اس کو ایک رومانٹک انداز میں اس کو کہتا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گی تم نئی ہی لگو گی اور بالکل نئی لویلی لگو گی جہاں بھی تم جاؤ گی. تو یہ اس کا یعنی ایک انداز تھا یا جس طریقے سے اس نے بات کی. اب وہ کہتا ہے کہ تم یہاں مجھے لگتی ہو کہ تم یہاں کی ہو نہیں. تو لڑکی کہتی ہے کہ ہاں مجھے ایکچوئل میں پچھلے اتوار سے میں یہاں پہ آئی ہوں اور انفیکٹ اسکول کی میں ایک استانی ہوں، یہاں جو بات ہوتی ہے. تو ہیری کہتا ہے کہ اچھا تم استانی ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں استانی ہوں. تو ہیری کہتا ہے کہ کیا تمہیں پڑھانا پسند ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے جو میں نے یہاں کے حالات دیکھے ہیں تو میرا تو دل اٹھ گیا ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ تو پڑھنا بالکل چاہتے ہی نہیں ہیں، یعنی سست اور کاہل قسم کے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں اصل میں یہ جگہ چھوڑ کرنا دوبارہ اپنے جو گھر ہے سین فرانسسکو جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، وہ کہتی ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے یعنی دل اٹھ گیا ہے میرا. تو پھر وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے کچھ مشورہ دو، تم یقیناً کافی عرصے سے یہاں پر ہو تو تم مجھے بتا دو کہ کیا میں واپس چلی جاؤں یا میں یہاں رکی. تو ہیری اسے کہتا ہے کہ اصل میں ڈیپینڈ اس چیز کے اوپر کرتا ہے کہ تمہیں تلاش کس چیز کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کوئی 24 سال سے پچھلے 24 سال سے میں یہاں پر ہوں اور جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ میں نے تو پا لی، اور وہ تلاش مجھے اسی چیز کی تھی کہ میرا وقت اچھا گزر جائے اور بس چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر لوں اور نارمل ایک جو زندگی ہے وہ اس طریقے سے گزرتی رہے. یہی میرا مقصد تھا. تو میں تو یہاں پہ سیٹسفائی ہوں لیکن مجھے تمہارا پتہ نہیں کہ تم کیا چاہتی ہو. تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم کس چیز کی متلاشی، مجھے نہیں پتا کہ تم کس چیز کی متلاشی ہو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے. تو لڑکی کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ کہتی ہے، ہیری اسے کہتا ہے کہ میرا مطلب کہ کوئی خامند وغیرہ کی تلاش میں تو نہیں ہو تم، یعنی کہ ہسبینڈ وغیرہ کی تلاش میں ہو. تو لڑکی کہتی ہے کہ مجھے خامند کی تلاش نہیں ہے، البتہ میں یہ توقع یہ کرتی ہوں کہ کوئی خامند مجھے تلاش کرے. ہیری کہتا ہاں یہ بہترین بات ہے ایسے. تو لڑکی کہتی ہے کہ میں پڑھانے کے موقع کی بھی تلاش میں ہوں انفیکٹ،
کہ کوئی بچہ مجھے مل جائے صحیح تو اس کو میں پڑھا لوں. مین کہ کوئی بدلا مجھے ملتا ہی نہیں ہے, یہ کوئی پڑھنا آنا چاہتا ہی نہیں ہے, تو میں پڑھاؤں کس کو. تو انفیکٹ تو میں کسی بچے کی تلاش میں کوئی آئے تو میں اس کو پڑھاؤں. تو اور یہ پھر وہ کہتی ہے کہ یہ قصبہ بڑا عجیب قسم کا ہے, یہاں کے جو بچے ہیں وہ بالکل کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پاس ہو جاؤ فیل ہو جاؤ کون سا گریڈ آ جائے کوئی چکر ہی نہیں ہے, بس کھیل کود کرو, سمندر کے اوپر ہو ہوا لو, ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ, یعنی موج مستی کرو, اور پڑھنے کے ساتھ تو کوئی توجہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح ہے. تو وہ کہتی ہے کہ شاید اگر کوئی بچے مل جائیں تو شاید میں ان کو پڑھا پاؤں, تو ایسا میں چاہتی ہوں. تو ہیری کہتا ہے کہ تم کیا پڑھا سکتی ہو. اس نے کہا کہ جو بھی سبجیکٹ ہے میں پڑھا سکتی ہوں. تو ہیری کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم پھر ان کو انگلش پڑھاؤ. اس نے کہا یقیناً میں انگلش ہی پڑھاتی ہوں, اور میں نے کیا پڑھا. کہتے نہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو تم کر سکتی ہو, جیسے کہ سر سنگیت ہے, کوئی گانا وغیرہ ان کو سکھا دو, کوئی رقص کرنا سکھا دو, کوئی کھانا پکانا ہے. تو لڑکی کہتی ہے کہ کھانا پکانا. وہ کہتی ہے کہ مجھے لگا کہ میں کسی عقل مند بندے سے بات کروں, لیکن تم تو آگے سے چولی نکل آئے ہیں. تو ہیری کہتا ہے کہ جی شکریہ اس بات کا, یہ اس کمنٹ دینے کا تمہارا بہت شکریہ. تو لڑکی کہتی ہے کہ چھوڑو اس بات کو, کیا تم کس طرف چلے گئے. تو ہیری کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم سین فرانسسکو جو ہے واپس چلی جاؤ, اور میرا خیال ہے کہ تمہیں وہاں ٹھہرنا ہی بہتر ہوگا, کیونکہ جس طرح کی تمہاری وضع شکل ہے, خوبصورت قسم کی تم لڑکی ہو, تمہیں یہ جگہ جچتی ہی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تم عجیب ویسے انسان, تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ مجھے یہاں رک جانا چاہیے, اور کبھی تم کہتے ہو کہ مجھے چلے جانا چاہیے. تو یعنی عجیب قسم کے انسان ہو تم, مجھے تو تمہاری ایکچوئل میں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں ایک خامند کی تلاش میں یہاں پر آئی ہوں, اور مجھے بس وہ خامند تلاش کرنا ہے, اور یہ میرا مقصد ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں, میرا اصل میں مقصد یہ ہے. ہیری اسے کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اصل میں تم شادی کر لو, اور شادی کے بعد جو بچے ہوں گے تمہارے اپنے, تم ان کو پڑھایا کرنا, باقی تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اس کو کافی غصہ آتا ہے اس بات کو, لڑکی کو یہ سن کر. تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ کرسی جو اس کی وہ کٹنگ وغیرہ کے لیے وہ یوز کرتا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے, اور اسے کہتی ہے کہ تم میری کٹنگ کر دو, پوڈل ہیئر کٹ میرا کر دو. پوڈل ہیئر کٹ ہوتا ہے ویسے تو, یہ کتا آپ نے دیکھا ہوگا, کتے کا بھی ایک پوڈل ہیئر کٹ ہوا ہوتا ہے, تو یہ گھنگرالے قسم کے بال ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم میرا پوڈل ہیئر کٹ کر دو. تو ہیری اسے کہتا ہے کہ نہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا, یہ تم سین فرانسسکو سے ہی کرا سکتی ہو, ہیری وینڈوسن کی دکان سے تمہیں یہ کام نہیں ملے گا. اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہوگا, تم ایک نائی ہو تو تمہارا کام ہی کٹنگ کرنا ہے, اور میں تم سے وہی کہہ رہی ہوں, میں تمہیں اچار ڈالنے کے لیے تو نہیں کہہ رہی ہوں. اس نے کہا نہ ایسی بات نہیں ہے, یہ کٹنگ میں نہیں کر سکتا, کیونکہ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ جو پوڈل ہیئر کٹ ہے یہ مجھے آتا ہی نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے بال تو بالکل بھی نہ کاٹوں. اس نے کہا کہ وہ میرے بالوں میں کیا ہے. اس نے کہا یہ ہے کہ لڑکیوں کے بال میں کاٹتا بھی نہیں, اور یہاں میرے جو دکان پہ جو خواتین آتی بھی ہیں تو وہ صرف وہ آتی ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, بچوں کی کٹنگ کرانے کے لیے, اپنی کٹنگ کرانے کے لیے نہیں. لہٰذا میں تو تمہاری کٹنگ نہیں کروں گا. لڑکی کہتی ہے کہ دیکھو تم میرے گھنگرالے بال کاٹو گے اور میں نے یہ کٹوانے ہیں. تو ہیری کہتا ہے نہ مس مکچیان, نہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں اگر رات کو خواب میں سویا بھی ہوں اور مجھے کوئی ڈراؤنا خواب آئے, اور اس ڈراؤنے خواب میں بھی میں تمہاری کٹنگ کر رہا ہوں, تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. میں تو ڈراؤنے خواب میں بھی تمہاری کٹنگ نہ کروں. تو پھر جو لڑکی ہے وہ تھوڑی خاموش ہو جاتی ہے, یعنی جو مس مکچیان ہے, اور وہ تھوڑا رکتی ہے, اور پھر وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں اس لیے اپنی کٹنگ پوڈل ہیئر کٹ کروانا چاہتی ہوں کہ میں کچھ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤں, کہ میں اپنی شکل وضع کو تھوڑی سی چینج کرنا چاہتی ہوں. تو وہ ہیری کہتا ہے کہ دیکھو جس شکل میں تم ہو نا, تم یہاں کی بہترین ہو, اور اس سے زیادہ تمہیں اور کرنے کی کچھ ضرورت بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر میں بچہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ کہتا, اور اچھی خاصی تو لگتی ہو, تمہیں اپنی شکل چینج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, یہاں کا کچھ میرا خیال ماحول ہی کچھ اس قسم کا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں سادہ سی نظر آؤں, اور جتنی بس لوگ تو مجھے بس یہ ہے کہ میں بس خوبصورت ہوں, تو میں کچھ اور کام تو کر نہیں سکتی ہوں. تو وہ کہتی ہے آخرکار پھر وہ سے یہ کہتی ہے کہ تم ایسے کرو کہ تم اپنی کینچی اٹھاؤ اور میرے بال کاٹو, تو اور کاٹو بال. تو ہیری کہتا ہے نا بال میں تمہارے نہ کاٹوں آج, کینچی اٹھاؤ کینچی اٹھاؤ. ارے نہیں کاٹنے مجھے تمہارے بال, نہیں کاٹنے ہیں تو مطلب نہیں کاٹنے, سمجھے. تو ہیری آگے سے خیر تھوڑا بدل جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے کسی صورت میں کٹنگ نہیں کروں گا. اور اتنے میں ایک اور باہر سے گاہک جو ہے وہ آ جاتا ہے, اس کا نام کلارک لارابی ہے, جو کہ اصل میں کلے لارابی کا باپ تھا. وہ آتا ہے تو وہ مس مکچیون کو کہتا ہے کہ تو مس مکچیون میرا خیال ہے اب آپ کو جانا چاہیے, کیونکہ میرا نیا گاہک آ گیا ہے.
تو یہ بات بھی اسے اچھی نہیں لگتی اور وہ اس کو کرسی سے اٹھنے میں مدد بھی دیتا ہے کہ اب آپ مہربانی کریں کرسی چھوڑ دیجئے اور اپنی راہ لیجیے. تو وہ تھوڑی سی سرگوشی میں اسے کہتی ہے کہ جو جو لڑکی ہے اسے کہتی ہے کہ یہ تو تم نے بے مروتی کی ہے نا میرے ساتھ, یہ جو تمہارا روڈنس یا روڈ بیہیویئر تھا مجھے اچھا نہیں لگا. تو اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں, لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں مس مکچیان, یہاں سرگوشی مت کیا کیجیے, کیونکہ یہاں سرگوشی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں. تو لہٰذا جو بات آپ کو کہنی ہے وہ ذرا کھلے دل کے ساتھ اوپن آواز کے ساتھ کہا کیجیے. اسے تھوڑا اور غصہ آتا ہے, وہ اپنی چھتری اٹھاتی ہے, اس کو بند کرتی ہے اور وہاں سے لے کے نکل جاتی ہے. یہ تو تھے جی اس کے مس مکچیان کے ساتھ ڈائلاگ, اور اس کے بعد ہے کلارک لارابی کے ساتھ اس کے جو ڈائلاگز شروع ہوتے ہیں وہ ہیں. اچھا, اب وہ جو کلارک لارابی ہے وہ وہاں پہ آتا ہے اور ہیری اسے کہتا ہے کہ وہ کلارک کافی بڑے لمبے عرصے بعد نظر آیا یار. تو کلارک اسے کہتا ہے کہ ہاں میں یہاں سے گزر رہا تھا اور شاید میں نے سوچا کہ شاید میری کلے سے ملاقات ہو جائے, شاید وہ تمہارے پاس آتا ہوں. تو ہیری اسے کہتا ہے ہاں وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا ہے. تو کلارک اسے کہتا ہے کہ اچھا وہ کیسا ہے. تو ہیری کہتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, اچھا ہے. تو کلارک اسے کہتے ہیں کہ میں سیلیناس جو ہے ایک جگہ کا نام ہے سیلیناس, اس میں کہتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اور ٹرک پہ سوار ہو کے میں یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے لگا کہ میں یہاں سے ہوتا چلوں شاید میری کہیں سے ملاقات ہی ہو جائے, اور میرا جو ٹرک ہے وہ گیس اسٹیشن پر گیس جو ہے وہ بھروا رہا ہے. تو جو ہیری اسے کہتے ہیں کہ کیا تم گھر پہ ہی رہتے ہو گے نا. تو کلارک کہتا ہے نہیں گھر تو میں نہیں رہتا ہوں, میں کہیں جاب ہی کر رہا ہوں باہر. تو ہیری پھر اسے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو کیا تمہارے میں بال نہ کاٹ دوں اگر تمہارے پاس وقت ہے. تو کلارک کہتا ہے نہیں شکریہ تمہارا. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جیب سے $10 کے 3 نوٹ نکالتا ہے اور وہ ہیری کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ تم کلے کو دے دینا, اور اسے یہ مت بتانا کہ میں یہاں پر آیا تھا. یہ اس کا باپ اس کو دے رہا ہے, اور باقی تو وہ خیریت سے ہی ہے نا. تو اسے کہتا ہے ہاں وہ بھی بالکل خیریت سے ہیں. تو دوسرا پھر وہ کہتا ہے کہ اسے کہنا کہ یہ نوٹ اپنی ماں کو جا کے دے دے تاکہ وہ گھر کا یعنی جو بھی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کر سکے. جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ جو سامنے ایک اخبار پڑی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہ وہ اخبار اٹھا لیتا ہے, یعنی جو کلارک ہے وہ اخبار اٹھاتا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ آج کا ہی اخبار ہے تو یہ تم ساتھ اپنے لے جاؤ اور اسے پڑھ لینا. وہ کہتا ہے ہاں یہ اچھی بات ہے. وہ اسے اپنے اخبار کو لپیٹ کے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. تو پھر وہ کلارک اسے پوچھتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے حالات کیسے چل رہے ہیں ہیری. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں شکوہ نہیں کر سکتا, دن کی 2-3 حجامتیں بنا لیتا ہوں اور کافی وقت وغیرہ تھوڑا بہت مل جاتا ہے کہ کہہ کے لگا لیتا ہوں, گپ شپ ہو جاتی ہے اور باقی زندگی گزر رہی ہے اور اچھی گزر رہی ہے. تو کلارک اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہیری کا کافی خیال رکھنا, اور کیا تم اس کا خیال رکھو گے نا, حالانکہ مجھے رکھنا چاہیے لیکن اب تو وہ تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کا خیال رکھنا. وہ کہتا ہے ہاں میں اس کا خیال رکھوں گا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے جانا چاہیے. پھر وہ وہاں سے یعنی اپنی باہر ٹرک کی بجنے کی آواز آتی ہے ہارن کی, تو پھر وہ وہاں سے چل پڑتا ہے. اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ملیں گے, خدا حافظ. وہ بائے بائے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. تو یہ ہیں کلارک کے ساتھ ڈائلاگ. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہیں وہ یہ ویڈیو ہماری آج تک اتنی ہی تھی, اور اگلا جو پارٹ ہے اس کے اندر جو ہیری اور پھر آگے ایک مین آتا ہے میرے خیال میں, اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہے. تو وہ انشاءاللہ میرے خیال اگلی ہم جو سلائیڈ ہے اس کے اندر ہم کور کریں گے. اور آج تک کے لیے اتنا ہی, اور اگلے پارٹ کے لیے آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں دوستوں کے ساتھ, اور اگر اچھی نہیں لگی تو پھر آپ اس کو کر لیں ڈس لائک. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ.